عشق کی ایک اور پرنور محفل اور ایک اور پرنور واقعے کے ساتھ آپ کی میزبان رابعہ انم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کی محفل عشق میں ذکر ہوگا ایسی روح پر دعوتوں اور ضیافتوں کا جو سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آقا کے لیے سجائیں، اور دونوں دعوتیں ناظرین کرام رسول اللہ کے شایان شان تھیں، اور دونوں ہی میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اپنے بام عروج پر دکھائی دیا۔ علامہ ابن جوزی نے ناظرین کرام یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حضرت عثمان غنی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعوت کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے عثمان، تمہاری دعوت قبول ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دعوت کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ساتھ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ آئیں۔ اور حضرت عثمان غنی جو کہ بہت مہمان نواز تھے، ان کا دل بہت بڑا تھا، طریقہ کار بہترین تھا، اور یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مدعو کرتا تھا تو آپ اس سے ضرور یہ بات پوچھتے تھے کہ کتنے لوگ ساتھ آئیں، تاکہ جو میزبان ہے وہ اپنی گنجائش اور آسانی دیکھ کر ہی اہتمام کرے۔ جب رسول اللہ نے یہ دریافت فرمایا کہ دعوت میں کتنے لوگ آئیں، تو حضرت عثمان، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا تھا الحمدللہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کے ساتھ آئیں وہ کئی ہزار بھی ہوں تو پرواہ نہیں حضور، جتنے چاہے مہمان آپ اپنے ساتھ لے آئیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو تبسم فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا، تیاری کر لو، آج عثمان کے گھر دعوت میں جانا ہے۔ اب جب یہ مہمان رسول اللہ کے ہمراہ حضرت عثمان کے گھر میں دعوت میں پہنچے تو حضرت عثمان نے ناظرین کرام اس زمانے میں جو بھی ڈشز لذیذ ترین ہوا کرتی تھی، جو بھی کھانے لذیذ ترین ہوا کرتے تھے، وہ سب کی سب دسترخوان پر سجائیں۔ جب سب مہمانوں نے کھانا تناول فرمایا تو رسول پاک نے حضرت عثمان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور مسجد نبوی کی جانب تشریف لے جانے کے لیے قدم مبارک آگے بڑھاتے تو حضرت عثمان بھی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جانے لگے، اور رسول اللہ کے قدم گننے لگے، کاؤنٹ کرنے لگے جب وہ سٹیپس لے رہے تھے، اور قدم گنتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان کے گھر سے لے کر مسجد نبوی کے دروازے تک قدم گنے گئے تو وہ ہزاروں قدم بنے۔ رسول اللہ نے سیدنا عثمان غنی کی اس ادا پر تبسم فرمایا اور پوچھا، عثمان، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیا، آقا، قسمت والا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ اس خوشی میں میرے گھر سے مسجد نبوی تک آپ کے جتنے قدم بنے ہیں آقا، میں اس ایک ایک مبارک قدم کے صدقے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ اب دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حضرت عثمان کے گھر ہونے والی اس دعوت میں شرکت کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت عثمان کی دعوت اور رسول اللہ سے عشق کے منفرد انداز پر رشک کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ بی بی فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ، آج عثمان نے مصطفیٰ کی دعوت کی اور کمال ہی کر دیا، آقا کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کوئی عام خاتون تو ظاہر ہے تھی نہیں، بنت مصطفیٰ تھی، مزاج شناس علی مرتضیٰ تھی، مولا علی کے دل میں چھپی خواہش کو جان لیا، پہچان لیا کہ آپ بھی اب رسول اللہ کے شایان شان دعوت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ مولا علی سے کہنے لگی، جائیے آپ بھی دعوت دے آئیے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ غور کریں کہ دعوت دے آئیے، مالک کونین کی بیٹی فرما رہی ہے، دو جہاں کے مالک و مختار کی صاحب زادی فرما رہی ہے کہ شیر خدا آپ بھی جائیے، دعوت دے آئیے۔ مولا علی بھی پھر مولا علی ہیں، آپ بھی پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں، مزاج شناس فاطمہ ہیں۔ اگلا سوال کوئی نہیں کیا، بس یہ پوچھا، فاطمہ کیا دعوت دینی ہے؟ فرمایا، جس طرح حضرت عثمان نے دعوت دی ہے اسی طرح آپ بھی دعوت دے کر آئیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا
یہ فاطمہ نہیں بول رہی، ان کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون بول رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور آپ کی دعوت ہے۔ نبی کریم نے نظر مبارک اٹھا کر مولا علی کو دیکھا تو نگاہ مصطفیٰ نے بھی جان لیا کہ یہ علی نہیں بول رہا، بلکہ ان کی دعوت کے اس بلاوے کے پیچھے سیدہ فاطمہ کا پیار بول رہا ہے۔ فرمایا، علی یہ بتاؤ کہ دعوت میں کتنے لوگ آئیں گے؟ جیسے حضرت عثمان غنی سے پوچھا۔ عرض کیا، حضور جتنے دل کرے مہمان اپنے ساتھ لے آئیں۔ مولا علی نے جب کہا کہ حضور جتنا دل کرے اتنے لوگ ساتھ لے کر آئیں، تو حضور نے بھی صحابہ کے سامنے یہ اعلان فرما دیا کہ سارے ہی تیاری کر لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ کا اس روز کچھ عجیب ہی رنگ اور عجیب ہی شان دیکھی تھی۔ اگلے دن ظہر کے بعد دعوت کا وقت طے پا گیا، مطلب کہ ڈیٹ بتا دی گئی کہ بھئی کل اس وقت ٹائم فکس ہو گیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، دعوت ہوگی۔ دعوت کر رہے ہیں کون؟ فاطمہ اور علی۔ دعوت کس کو دی ہے؟ رسول اللہ کو، آقائے دو جہاں کو۔ آپ کے بابا بھی ہیں، لیکن آپ نے دعوت دی ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی نے دعوت دی۔ ان کا جو اس وقت وہ واقعہ ہوا، اس پر رشک آیا اور سوچا ہم بھی دعوت دیں گے۔ اب دعوت کے روز جب مولا علی نماز ظہر کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو پاک نبی کی پاک بیٹی کہنے لگی، اے ابو الحسن، حضور کے پیچھے پیچھے چلیے گا اور آپ کے ایک ایک قدم کو گنتے ہوئے آئیے گا۔ یہ ہوتی ہے محبت، جو ہم کہہ رہے تھے نا، کسی ایک کو کوئی رحمت ملے تو اس پر رشک کرنا چاہیے، یہ رشک کیا جا رہا تھا۔ مولا علی نے سیدہ سے اگلا سوال نہیں کیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں رسول اللہ کے قدم گنتے ہوئے آؤں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صحابہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے مسجد نبوی سے گھر تک ایک ایک قدم کو گنتا ہوا آیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صحابہ کے ہمراہ دسترخوانوں کے ارد گرد تشریف فرما ہو گئے۔ آپ اس منظر کو امیجن کیجئے، رسول اللہ کی چہیتی صاحبزادی کے گھر میں دعوت ہے، رسول اللہ کو دعوت میں بلایا گیا ہے، حضرت علی وہاں موجود ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، دسترخوانوں کے ارد گرد صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ ہیں، مولا علی ہیں۔ تیاری کون کر رہی ہے؟ ہوسٹ کون ہے؟ میزبان کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میں فاطمہ کے پاس گیا، مولا علی کہتے ہیں کہ پوچھوں کھانے کی تیاری کیا ہے؟ کہاں تک کھانے کی تیاری پہنچی ہے؟ یاد رکھیے گا یہ وہ گھرانہ ہے جس کو چاہے وہ چاہے تو دنیا کی کائنات کی تمام نعمتیں ان کے قدموں میں نچھاور ہو جائیں۔ آپ رسول اللہ کی چہیتی صاحبزادی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کئی دن فاقے کیا کرتے ہیں، اختیاری غربت ہے ان کے گھروں میں۔ اندر گئے، پوچھا فاطمہ کیا تیاری ہے؟ کہتے ہیں اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کی بیٹی جائے نماز بچھا کر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ رہی ہے، ایک جانب دسترخوان بچھے ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ کی قیادت میں موجود ہیں، انتظار ہو رہا ہے، کچھ دیر بعد دعوت نے شروع ہونا ہے۔ مولا علی بچھے ہوئے دسترخوانوں سے اندر آتے ہیں، یہاں جائے نماز بچھی ہوئی ہے، فاطمہ جائے نماز پر ہیں، دعا کر رہی ہیں، مولا تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی تجھ سے کسی دنیاوی چیز کو طلب ہی نہیں کیا اور آج بھی کبھی نہ کرتی اگر علی کے دل میں چھپی آرزو کو نہ جان لیتی۔ خداوند کریم میرے پاس جو کچھ ہے تو وہ بہتر جانتا ہے، دعوت بھی تیرے نبی کی، بیٹی بھی تیرے نبی کی، یہ گھر بھی تیرے رسول کا، تو اپنے محبوب اور ان کے صحابہ کے سامنے میری عزت رکھنا، ہماری عزت رکھنا۔ یہ دعا مانگ کر بی بی فاطمہ نے جو ہانڈیاں تھیں ان کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہانڈیوں میں جو تمام ہانڈیاں تھی اس میں ایک ہانڈی کا ڈھکنا اٹھایا تو ایسی اشتہا انگیز خوشبو آئی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی، اتنی پیاری خوشبو۔ مولا علی فرماتے ہیں
हज़रत फ़ातिमा ने उन हांडियों में से खाना निकालना शुरू कर दिया। मौला अली फरमाते हैं कि फ़ातिमा खाना भर भर कर देती रही, मैं खाना लाता रहा, खिलाता रहा, मैं खिलाता रहा, मैं खिलाता रहा। दो जहां के बादशाह हैं पास कुछ रखते नहीं, दो जहां के बादशाह हैं पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। मौला अली फरमाते हैं कि सहाबा ने वो खाना खाया तो उन्होंने भी यही फरमाया कि ऐसा खाना तो हमने पहले कभी नहीं खाया था। मौला अली ये भी फरमाते हैं कि दावत जब ख़त्म हो गई और हुजूर की रवानगी का वक्त आया तो मैंने कान में कहा, फ़ातिमा, मैंने मस्जिद नबवी से घर तक रसूल अल्लाह के इतने 1000 कदम गिने हैं। एक तादाद बताई। कहने लगी, ठीक है। ये अल्फाज कहे और पाक महबूब की पाक बेटी ने एक मर्तबा फिर अपना सर सजदे में रख दिया। मौला अली फरमाते हैं, मैं रसूल अल्लाह के पास उठ कर गया तो देखता हूँ कि अचानक मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली कहते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या हुआ, आंसू किस बात के? फरमाया, अली तुम्हें पता है ये खाना कहाँ से आया है? मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। फरमाया, अली ये मेरे पीछे जिब्राईल अमीन खड़े हैं, वो कह रहे हैं, ए महबूब, आपके गुलामों ने अभी जो खाना खाया है ये अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया है। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली तूने मेरे कदम गिने और फातिमा ने दुआ की। वहां कदम गिने थे तो क्या किया था, हर कदम के एवज एक जो आपके पास लोग थे आपने गुलामों को आज़ाद कर दिया। हर कदम कदम के एवज एक गुलाम को उस्मान गनी ने आज़ाद किया। यहाँ रश किया मौला अली ने कि क्या खूबसूरत मंजर है, क्या खूबसूरत एग्जाम्पल सेट की है। यहाँ मौला अली से बीबी फातिमा ने कहा कि आपने भी कदम गिनने हैं, लेकिन मामला क्या होगा, कैसे गुलाम आज़ाद करवाएंगे? वहाँ तो उस्मान गनी थे, यहाँ तो अल्लाह ने जन्नत से ये भेजा खाना भी, एहतमाम भी दावत का अल्लाह ताला ने खुद करवाया। बीबी फातिमा जो सजदे में थी तो कैसे ना मानते अल्लाह वो दुआ, वो हर लफ्ज़ जो लबों पर आया। तो अब क्या मामला है, अब भी कदम गिने गए। मौला अली ने कदम गिने और बता दिया कि इतने कदम गिने। तो अब रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब फातिमा ने दुआ की तो अल्लाह ने एक एक कदम की बरकत से मेरे एक एक 1000 उम्मतियों को जहन्नुम से आज़ाद करके आज जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। आशिकों के इतने जिक्र हैं, तस्करे हैं कि ये 29 या अगर 30 महफिलें हमें नसीब होती हैं इंशाल्लाह, तो ये 29-30 महफिलें उस इश्क का हक अदा कर ही नहीं सकती जो सहाबा कराम और रसूल अल्लाह का आपस में इश्क था, जो सहाबा कराम रसूल अल्लाह से इश्क फरमाया करते थे। हमारी ट्रांसमिशन ज़रूर इख्तिताम को पहुँच रही है, मगर महफिल इश्क, आशिकाने रसूल की महफिल इश्क कभी ख़त्म नहीं होगी। हम ख़त्म हो जाएंगे, ये ज़िक्र कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस ज़िक्र को अल्लाह ने ख़ुद बुलंद किया वो भला किस तरह से ख़त्म हो सकता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, नाम ऊंचा है तेरा, बोल बाला है तेरा, नाम ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। नाज़रीन मोहतरम, ख़ास शुक्रिया आपका कि आपने इस महफिल इश्क से जिस तरह अपनी वालिहाना पसंदीदगी और अक़ीदत का इजहार किया, इस वालिहाना पजीराई का, इतने सारे मैसेजेस का, इन कमेंट्स का, जितनी पजीराई आपने की, जितने पैगामात आपने भेजे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपने तौर पर, मैंने, हमारी पूरी टीम ने, अब्दुल वहाब साहब हैं, अली इमाम साहब हैं, आबिद इसाक साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, हमारी इस पूरी टीम में पूरी तौर पर कोशिश की कि शान रसालत और शान सहाबा के तकाज़े पूरे करते हुए एक से बढ़कर एक इश्क अफरोज़ वाक़या आपके सामने पेश करें। फिर भी नाज़रीन कराम, दौरान नशरियात मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, बतौर स्टूडेंट यहाँ मौजूद हूँ। हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माज़रत ख़्वाह हैं, माज़रत के ख्वास्तगार हैं। और वो कहते हैं ना कि वरक़ तमाम हुआ, वरक़ तमाम हुआ, मुद्दा बाकी है, वरक़ तमाम हुआ, मुद्दा बाकी है, सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। आपसे गुजारिश,
दुआ कीजिएगा कि अगली जब भी ट्रांसमिशन हो ऐसे ही वाक़यात के साथ हम आएँ। रमज़ान ट्रांसमिशन में हम जहाँ खुशियाँ मनाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है उलमाए कराम का सेगमेंट और ये सहाबा की कहानियाँ, रसूल अल्लाह का ज़िक्र खैर, ये सबसे ज़रूरी है, ये सबसे अफजल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं चाहती हूँ कि इसका जो हक़ है वो अगर जितना भी हो सके हम अदा करने की कोशिश करते हैं, और हमसे कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो तो हम उसके माजरत ख्वाह हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा साल आपका ये फीडबैक, और आप अगले साल इंशाल्लाह क्या देखना चाहते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा।